السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین، اگر بہو کا کردار گھر میں اچھا ہوتا ہے اور وہ اچھے صفات کی مالک ہوتی ہے تو وہ گھر کو جنت جیسا ماحول گھر کے اندر بنا دیتی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، ایک بہو اور ایک ساس کا۔ ایک مرتبہ ماں نے اپنی بہو سے مسکراتے ہوئے کہا کہ بیٹا، مہینے کے اختتام پر تو نے میرے بیٹے کو مسجد میں پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دیا، اور تو نے 30 دن میں وہ کام کر دکھایا جسے کرنے کے لیے میں 30 سال تک ناکام رہی اور نا امید رہی۔ تو بہو نے کہا کہ ماں جی، آپ نے پتھر اور خزانے کی کہانی نہیں سنی؟ کہتے ہیں کہ ایک پتھر راستے میں رکاوٹ بنا ہوا تھا، مسافروں کے لیے پریشانی کا سبب بنا ہوا تھا۔ ایک شخص تھا، اسے ہمدردی سوجھی اور اس نے اس پتھر کو ہٹانے کا ارادہ کیا اور اسے توڑنے کے لیے کلہاڑی مارنے لگا۔ چنانچہ اس نے 99 بار کلہاڑی ماری اور تھک ہار کر بیٹھ گیا اور وہ پتھر نہیں ٹوٹا۔ پھر اتفاقاً ایک شخص وہاں سے گزرا تو اس آدمی نے جو تھک چکا تھا اس سے مدد لی۔ اب اس نے کلہاڑی ماری تو اس کے ایک ضرب میں ہی وہ پتھر ٹوٹ گیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس پتھر کے نیچے سونے سے بھری ہوئی ایک تھیلی نکلی۔ تو اب جس نے ایک کلہاڑی ماری تھی وہ کہنے لگا کہ یہ تھیلی میری ہے۔ اب جس نے 99 ماری تھی وہ کہنے لگا اس کا کچھ حصہ مجھے بھی دے دو، میں نے بھی محنت کی ہے۔ اب دونوں میں جب اختلاف ہوا تو دونوں چلے گئے قاضی کے پاس، منصف کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے۔ منصف کے پاس گئے، دونوں نے اپنے دعوے پیش کیے تو منصف نے کہا کہ اس تھیلی کے 99 حصے تو اس کو دیے جائیں اور ایک حصہ اس کو دیا جائے جس نے ایک کلہاڑی ماری، کیونکہ جس نے 99 کلہاڑی ماری ہے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے، اور جس نے ایک کلہاڑی ماری ہے وہ تو جس نے 99 ماری اس کی وجہ سے وہ پتھر کمزور ہو چکا تھا۔ اب تمہاری ایک کلہاڑی سے پتھر ٹوٹ گیا تو تم صرف ایک کے حقدار ہو۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ بہو نے کہا کہ ماں جی، آپ 30 سال تک جو محنت کرتی رہیں اور آپ نے جو سچائی کی، آپ نے جو درخت لگایا، آپ نے جو عمارت بنوائی، وہ آپ کی محنت بیکار نہیں ہوئی، بلکہ میں نے آ کر صرف اس پہ ایک اینٹ رکھی ہے اور وہ محنت آپ کی ہی ہے۔ سوچئے اگر ہر بہو ایسی ہو جائے کہ ماں کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے لگے تو دنیا میں ہی گھر جنت کا نمونہ بن جائے۔ فقط والسلام۔